بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم۔ منیر شاکر۔ میں اپنی پچھلی جو گفتگو کی ہے جماعت کے دھرنے پر، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وضاحت میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس میں میرا خیال بتایا ہے کہ یہ حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہیں، جبکہ مجھے کسی نے بتایا، تلخ بات ہوئی ایک جماعت کے بندے سے ہی، تو انہوں نے کہا کہ ان کا تو کوئی بندہ ایک ہے ہی نہیں قومی اسمبلی میں، کوئی بندہ بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے بینچوں پر بیٹھ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتہ، میں نے جہاں سے سنا تھا، کیا کریں، یہ سنتے ہیں ہم سارے اینکر جو ہوتے ہیں نیٹ پر، ان سے سنتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو وہاں سے مجھے یہ ہوا تھا، لیکن میرے نالج میں نہیں ہے کہ ان کا قومی اسمبلی میں کوئی بندہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر ان کی سینٹ میں کیا پوزیشن ہے، مجھے اس کا بھی زیادہ آئیڈیا نہیں۔ پھر کے پی کے میں کوئی بندہ ہے نہیں ہے، بلوچستان میں اور سندھ میں، اور اگر ہیں تو ان کی کیا پوزیشن ہے، کس کے ساتھ ہیں؟ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو ان کی پوزیشن کا پتہ ہونا یہ کدھر ہیں، دوسرا میں کہوں گا میرا جو واسطہ پڑا ہے، جو میں نے ان کو دیکھا ہے، جو یہ مطلب فیس بک پر، نیٹ پر، جو بھی ان کا ٹینٹ جو ہے، رجحان جو ہے، جھکاؤ جو ہے، وہ نون لیگ کی طرف ہے۔ جماعت کے بندوں کا اکثر میں نے یہ دیکھا ہے، ظاہر ہے جو مجھے نہیں اچھا لگتا، کیونکہ میرا پی ٹی آئی کی طرف ہے، تو میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ مجھے نہیں پتہ ان کی پوزیشن ایسے، مطلب جو اگر کچھ سیٹیں ہیں، اور دوسرا المیہ کی بات کروں گا کہ اگر نہیں ہے تو یہ ایک المیہ ہے، یہ جماعت کب سے ہے اور ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکی۔ جب میری ان سے بات ہوئی، جس بندے صاحب سے تلخ بات ہوئی، تو اس نے کہا یزید کی بھی اتنی فوج تھی، حسین تو چند ساتھی سے 72 لوگ تھے ان کے ساتھ، تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ پھر آپ سیاست میں کیا چاخ مار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تو فرماتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہو جائیں گے، تو آپ یعنی کہ آپ مان لیں کہ آپ کا جو پیش کر رہے ہیں، جو بھی پیش کر رہے ہیں، آپ تو دین کہتے ہیں، آپ کا جو بھی نظریہ ہے اس میں جان نہیں ہے، آپ اس میں جان پیدا نہیں کر سکے، آپ عوامی تائید اس کو نہیں دلوا سکے۔ جو بھی آپ کہتے ہیں، آپ اچھے لوگ ہیں، آپ ایماندار لوگ ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ ٹھیک ہے سب کچھ، مگر وہ بات آپ عوام کو باور نہیں کروا سکے۔ یہ کس نے کروانی ہے؟ یہ آپ نے کروانی ہوتی ہے، بندے جماعت کرتی ہے، جو بھی جماعت کرتی ہوتی ہے وہی کرتی ہے، اپنا جو بھی نظریہ ہوتا ہے اس نے آگے پھیلانا ہوتا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ ہمارا ایک ہے اللہ جس کو چاہے، تو پھر اللہ چاہے تو اللہ نے تمہیں یہ چاہا ہے تمہارے لیے ہیں کہ تم نیک بھی ہو، اچھے بھی ہو، اور ایک طرح سے ذلیل بھی ہو، عوام میں ہماری پذیرائی نہ ہو، لوگ ووٹ ہی نہ دیں، تو نہیں میرے بھائیو، ایسی بات نہیں ہوتی، بات نظریے کی ہوتی ہے، اور اس میں اللہ کوئی عمل دخل نہیں کرتا، وہ تمہاری طاقت ہے، تمہاری بات ہے کہ تم کس طرح اپنے آپ کو پینیٹریٹ کراتے ہو، عوام میں سرایت کرتے ہو۔ تو خیر ایسے ہی میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ ان کی اپنی پوزیشن یہ ہے، باقی دیکھیں سیاست ہے، سب کرتے ہیں، پروپیگنڈا ہے، سب کرتے ہیں، چل رہا ہے، یہ بھی سیاست کر رہے ہیں، اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہوتا ہے ایک سیاسی جماعت نے، جیسے بھی ہوتا ہے وہ مطلب کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض یہی کیا کہ یہ ایک طرح سے یہ ان کا ٹینٹ جو ہے یہ نون لیگ کی طرف ہے، نون لیگ کی اب حکومت ہے۔ باقی انہوں نے سیدھی سی بات ہے، جو پی ٹی آئی کی اسلام آباد کی 3 نشستیں تھیں، وہاں انہوں نے شہادت گواہی کو چھپایا، نہیں دی، نہیں دے لانیاں، کہا کہ ہم نہیں دیں گے، ورنہ وہاں بھی ان کو چاہیے تھا کہ 45 فارم جو ہے یہ اپنا باقی کینڈیڈیٹ نے دے دیا، انہوں نے نہیں دیا، تو میرا خیال کوئی فرق نہیں ہو، تو اور معاملہ ان کی بدماشی ہے، اوپر سے انہوں نے ٹریبیونل ہی وہ ختم کر دیا، جیسے بھی چل رہا ہے سلسلہ، ایک دنگا مشتی ہے، بدماشی ہے، سیدھی قانون کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھا، دوسری بات میں یہاں سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان نے کہا جی آئیں یہ مذاکرات کر لیں، اچھا لو جی،
یہ بھی پراپوگنڈا شروع ہو گیا، لیٹ گیا جی، پاؤں چاٹ رہا ہے، گھٹنوں پہ آ گیا ہے، فلاں کا ڈر ہے کہ فوجی ٹرائل میں نہ چلا جائے، فلاں کا ڈر ہے۔ بھائی کیا بات کرتے ہیں؟ میں سیاسی بندہ نہیں ہوں، یہ سیاست ہو رہی ہے یا پراپوگنڈے کا دور ہے؟ اب پہلے وہ اگر مذاکرات نہیں کرتا تھا، کہتا تھا نہیں کرنے، پھر تنقید کہ دیکھیں جی یہ بات ہی نہیں کرتا کسی سے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اپنا بندہ مقرر کر دیا، تم بھی لاؤ جس نے بھی کرنے ہیں فوج نے کرنے ہیں فوج کر لے، دوسروں نے کرنے ہیں دوسرے کر لے۔ تو مطلب اس نے کر دیا، تو اب اس کو کہا یہ گھٹنوں کے پل آ گیا، فلاں ڈر، فلاں کے ڈر سے یہ کر رہا ہے، فلاں کے ڈر کی وجہ سے یہ ایسا کر رہا ہے۔ پراپوگنڈا ہے، ٹھیک ہے، بالکل جی چلتا ہے اس دور میں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ نون لیگ والے خاص کر یہ تو بہت ہی غلیظ بھی ہیں اور غلیظ ہی پراپوگنڈا کرتے ہیں، ان کے بات میں سچائی نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو، اس کو ڈر اب کس چیز کا؟ جس وہ اذیت والے وقت سے گزر رہا ہے، اذیتیں دی جا رہی ہیں اس کو، آپ امیجن کر سکتے ہیں۔ اس کی غیر سیاسی بیوی جو ہے، اس کے اوپر اتنے مقدمات بنا دیے گئے، پہلے کیسا مقدمہ بنایا عدت کا، اور اب اس کے اوپر 9 مئی کے مقدمات بنا دیے گئے، اور جس طرح دوسرے مقدمات عمران خان کا بنائے جائے، جو ان کے ساتھیوں پر کیے جائے، جو ان کی عورتیں، جو پارٹی کے کارکن ہیں، عورتیں ہیں، یہ سارے ان کے ساتھ کس طرح کے بنائیں۔ یار میں کہتا ہوں ایسی بات کرنے والے جو ہیں، ان کو ذرا شرم آنی چاہیے۔ ان کے اندر کوئی ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں آپ، دیکھیں تو صحیح سامنے کہ اس کو کس چیز کا ڈر اب ہے۔ بت کہتا ہے مجھے میری لاش نکل جائے، ٹھیک ہے، کہنا شاید آسان ہوتا ہے، کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن نظر آ رہا ہے وہ شروع دن سے یہ بات کر رہا ہے کہ میں موت کو ترجیح دوں گا، میں ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا، اور کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان کو ان کے ساتھ کوئی ان کی بات چیت نہیں ہوگی اور کوئی کامیاب نہیں ہوگی۔ اگر ان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے تو یہ عمران خان کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایسی جنگ ہے، اس میں آر یا پار ہونا چاہیے، پھر ہی حالات آگے چلیں گے۔ جو بھی ہو، چاہے وہ پوزیشن ہو جائے جو کربلا کی ہوئی ہے، امام حسین سب کا صفایا ہو گیا، وقتی طور پر یزید غالب آ گیا، یا دوسری پوزیشن ہو جیسی قطر میں ہوئی، یا دوسری جنگ عظیم کی آپ کہہ لیں جس طرح وہ ہوئی، ہٹلر کو شکست ہوگی۔ ایک طرف کو شکست لازمی ہے، اگر کوئی درمیانی راستہ، اگر کوئی کمپرومائز انہوں نے مل کے نکال لیا، کر لیا۔ میں سیاسی بندہ نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان کے لیے نقصان دہ ہوگا اور ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ اس طرح کا کام یہ نہیں چلے گا۔ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، ڈر گیا ہے عمران خان، ڈر گیا ہے عمران خان۔ ڈرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کیا اب ڈرنا؟ جو اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جتنا ظلم کیا جا رہا ہے، اذیت دی جا رہی ہے، تو اس نے کیا ڈرنا؟ ڈرے ہوئے تو دوسرے ہیں۔ اب یہ جو بات اس نے کی ہے کہ مذاق میں بندہ مقرر کر دیا، یا تھوڑی سی کوئی نرم پالیسی، میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس نے کہا کہ میں نے یہ آرمی چیف کو یہ میں کچھ نہیں کہوں گا، مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو یہ جی بل لیٹ گیا ہے، کر گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں اور دوسرے بھی سارے، ہم ایک طرح سے مجموعی تو دیہاتی ہیں، وہ اس مثال کو بہت صحیح سمجھیں گے۔ ایک ڈرا ہوا جانور ہے، آپ بھینسا سمجھیں، بڑے بڑے اس کے سینگ ہیں، اور ڈرا ہوا بھینسا ہے، کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اس کو پکڑنے کے لیے الگ سے بندے کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے، دوسرے جانوروں کی طرح نہیں کرنا پڑتا۔ جس طرح آپ دوسرے جانوروں کو پکڑتے ہیں ایسے نہیں کرنا پڑتا، اس کے ساتھ خاص اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے، کیونکہ ڈرا ہوا جانور جو ہوتا ہے وہ اپنا بھی نقصان کر لیتا ہے اور دوسرے کا بھی کر دیتا ہے۔ وہ بہت خوفناک ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ کہ ایسا نہیں آپ سوچ سکتے کہ وہ اسٹریٹجی استعمال کر رہا ہے عمران خان کہ ڈرے نہیں مجھ سے، اگر میں اقتدار میں آ گیا تو میں انتقام نہیں لوں گا۔ گو یہ کہہ رہا ہے، لیکن یہ دباؤ ہوگا، انتقام نہیں کہیں گے، ایسا ہی کہتے ہیں۔ میں سچی بات میں یہ کہوں گا، احتساب کریں گے، قانون اپنا راستہ لے گا، تو پھر کیا ہوگا؟
پھر ظاہر ہے ان لوگوں کو ڈر ہے، کیوں کام انہوں نے ایسے کیے ہیں۔ دیکھیں آپ کا ارشد شریف شہید جو ہے اس کا خون ہے، اس کے اپنے اوپر جو کا حملے ہیں اس کی ایف آئی آر نہیں بھی ہوئی تو عدالتوں میں سب کچھ ہے، وہ معاملہ۔ اور یہ الیکشن کے معاملات جو ہیں، جس طرح 45 والوں کو جلدی سے 47 دے کر کیا گیا ہے، اگر یہ ریگنگ الیکشن کی جو اپلیکیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہے وہ آگی سامنے، تو ان کو تو ڈر تو ہے۔ پھر اور بہت سارے معاملات نکل آئیں گے، بہت سارے معاملات ایکسٹینشن کے، اپوائنٹمنٹ کے وقت سے پہلے کیسا سب کچھ ہوگا، تو بہت کچھ نکل آئے گا۔ یہ ان کو پتہ ہے، اصل ڈر وہ ہے، اصل ڈر یہ ہے کہ اس سے ڈر رہے ہیں، وہ اپنی سیاست کھیل رہا ہے، وہ ان کو پچکار رہا ہے کہ ڈرے نہیں، آپ ڈرے نہیں، ملک کو آگے لے کر جانا ہے، تو ملک کو بچانا ہے ہم نے، تو بالکل جب مل جل کر بچائیں۔ تو وہ اس طرح کی، اس لیے وہ ایسے بیان دیتا ہے کہ آئیں جی کر لیں، مذاکرات کرنے ہیں تو آپ کر لو، بیٹھے، میں اپنا بندہ مقرر کرتا ہوں، یا میں فلاں کو نہیں کچھ کہوں گا، یا ایسا نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کروں گا۔ تو وہ جی لیٹ گیا ہے، تلوے چاٹ رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، یہ سارے کرتے ہیں، یہ خاص کر جو گندے ہیں نون لیگ والے، یہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، جماعت والے بھی میں نے کچھ ایسے کمنٹس پڑھے ہیں، دیکھے ہیں، میں نے ویسے بتایا ہے کہ میرا یہ خیال ہے، میں کبھی خیال ہے، یہ ان کا ٹینٹ جو ہے جماعت والوں کا، دو دوستوں سے بھی بات ہوئی ہے کہ ان کا نون لیگ کی طرف ہے، ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو بس میں نے یہ بات کرنا تھی کہ اس بات کو یہ پروپیگنڈے کے زور پر، اور جو کتے بٹھائے ہوتے ہیں انہوں نے ٹی وی اینکرز، پتہ ہے وہاں کس کا کنٹرول ہے۔ لیکن دیکھیں آپ تھوڑا سا اندازہ، مجھے پھر وہی بات یاد آ گئی کہ ٹی وی جو چینلز ہیں ان کو کون چلا رہا ہے، خبریں کون چلاتا ہے، سارا جہان جانتا ہے۔ تو اس کا نام لینا منع کیا، کس نے منع کیا ہے؟ کوئی ریٹن نہیں ہے، کوئی آرڈر ایسا ریٹن نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کا نام نہیں لینا، وہ نہیں آتا۔ عمران خان کا کیا، اس کے کسی نمائندے کارکنوں کا، اس کے جو دوسری لیڈرشپ ہے وہ نہیں آ سکتی ٹی وی پر۔ اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی پوری تقریر چلے ماشاءاللہ، میں کوئی اس پر اعتراض، لیکن یہاں سے بات نکلتی کیا ہے؟ کوئی ان کے سارے دھرنے کی، ہر چیز کی ساری کوریج گورنمنٹ کر رہی ہے، کچھ سہولتیں بھی ان کو دینی چاہیے، سب ٹھیک ہے، اور ان کو جو دھرنا ہے یہ بھی ہونا چاہیے یہ۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ سمجھ گئے ہیں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، کہ یہ سیاست ہے، اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہوتا ہے، سب کچھ ہی چلتا ہے اس میں۔ لیکن خیر، وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، کریں گے، کہیں گے لیٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو لیکن اس کا لیٹنا، میں سمجھتا ہوں عمران خان کا لیٹنا نہیں ہے، یہ بس اس ڈرے ہوئے جانور کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کہیں وہ اپنا بھی بہت نقصان نہ کر لے اور دوسروں کا بھی نقصان نہ کر لے۔ دوسروں کا نقصان کرنے سے مراد، یا اپنا نقصان کرنے سے مراد، سارا پاکستان کا ہی نقصان ہے، تو وہ اس کو بچانے کی کوشش میں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ بس میں نے یہ بات کرنی تھی، آپ کا شکریہ، آپ نے سنی۔